کی ندیاں بہائی گئی کہ این ٹالبرٹ میرا دوست بھی ہے، استاد بھی رہا، اس نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور وہ یہی بتا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اے کیئرفل اسٹیمیٹ 1.2 ملین 12 لاکھ لوگ یہاں پہ بے دردی سے مارے گئے، دونوں سائڈوں سے ہیں۔ اب اگین بلیم گیم ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہندو اور سکھ نے ظلم کیا، اکراس دی بارڈر اگر آپ جائیں وہاں کہتے ہیں مسلمانوں نے ظلم کیا۔ ظلم ظلم ہے، ظلم ہوا، 12 لاکھ لوگ مارے گئے، بہت بڑی تعداد تھی اور اس کے اثرات بہت عرصے تک تھے۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا، 1944 سے آنورڈز قائد اعظم جناح کے ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کو مائلڈ ٹی بی ہے۔ میرے دوسرے ایک دوست اس پہ لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم جناح پہ کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1944 میں ان کو بتا دیا گیا تھا۔ ان کی اپنی صحت خراب، ویسے بھی کمزور پتلے سے آدمی، تو جو اٹینشن ان کے حالات کے مطابق وہ دے سکتے تھے وہ تو انہوں نے دی، لیکن ہیومنلی اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو رن دی اسٹیٹ سنگل ہینڈیڈلی۔ آخری 2-3 مہینے صحت ان کی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ تو پھر کیا اس پہ توجہ دیتے ملکی حالات پہ۔ ہماری بدقسمتی کہ اسٹیبلٹی نہیں ملی، وہ جو ویکیوم رہا وہ عرصے دراز تک اس کے اثرات چلتے رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ عام طور پہ جب ارلی ڈیفیکلٹیز آف پاکستان کا تو ذکر کر دیتے ہیں لیکن سلوشن کی طرف پھر نہیں جاتے، اور اس ویکیوم نے اس ملک میں قسم قسم کا گند پیدا کیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو ایک سائڈ بائسڈ ہسٹورین نہیں ہوں، نہ آپ کو صرف یہ کہے گا کہ جو سویلین پولیٹیشین جو ہیں انہوں نے اس ملک میں گند کیا، نہ میں یہ کہوں گا کہ جو فوجی حکمران تھے ہمارے مارشل لا پہ مارشل لا لاتے گئے انہوں نے اس ملک کے لیے گند کیا، نہیں، both of these people they are responsible for the degradation۔ پاکستان بہت اچھے ارادوں سے بنا تھا، بہت اچھے عزائم سے بنا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ جو میں نے کہا تھا پہلے کہ قائد اعظم کا جو ویژن پاکستان تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اپنے ہی فیلو پاکستانیوں کو ہم کبھی ایتھنیسٹی کے نام پہ، کبھی ریلیجس ڈفرینسز کے نام پہ اور کبھی کسی اور چیز پہ مارتے رہے۔ تو کیا یہ چیز اسی طرح چلے گی؟ کیا ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ طریقے سے راتیں گزاریں گے؟ کیا اس پہ نہ سوچا جائے؟ ہماری جتنی بھی امیدیں ہیں وہ ینگر جنریشن سے ہیں۔ ہم لوگ تو ایک کنفیوز جنریشن کے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جائیں، رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں، سیدھا جائیں یا بیک ٹرن لیں۔ لیکن بچوں، آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں۔ 2 چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں، کل آپ نے ظاہر ہے ایلیٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، آپ اچھی اچھی جابس پہ چلے جائیں گے، سول سروسز میں چلے جائیں گے، آرمی میں چلے جائیں گے اور ڈیفنس کے جتنے محکمے ہیں، اس کے علاوہ آج کل جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، روبوٹکس ہیں، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان چیزوں میں چلے جائیں گے۔ اپنے حساب سے تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن بحیثیت میرے ایک استاد کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے صرف یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ کو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے بھی جاننا چاہوں گا۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں، اگر صرف عبادت کی ضرورت تھی تو فرشتے کافی تھے، انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ میں تو یہی چاہوں گا